حضور چند دن ہوئے، چند ہفتے ہوئے مشرقی افریقہ کی تاریخ کا اس سلسلے میں ایک سوال پیش ہوا تھا، تو اس کے بارے میں حضور کچھ کہ وہاں پہ پہلے احمدی جو تھے وہ کون تھے؟ ہاں کب پہنچے؟ جی میں نے وہاں سے منگوائی تھی رپورٹ جی ربوہ سے. جی یہ بھجوائی ہے جی. دوستوں صاحب نے جی رپورٹ بھیجی ہے، کہتے ہیں 1896 میں جی اس صدی کے آغاز سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی محمد افضل صاحب، جی ہاں جی جانتے تھے آپ؟ نہیں میں تو نہیں جانتا حضور، لیکن نام سنا ہوا ہے. نام سنا ہوا، یہی جی مطلب ہے. جی ہاں. جی اور حضرت میاں عبداللہ صاحب جی نو مسلم، جی میاں عبداللہ صاحب تھے جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، یا سکھوں سے مجھے تو ہندو یاد ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہوا ان کو، لیکن جو یادداشت میں ہے وہ یہی ہے. یوگینڈا ریلوے میں بھرتی ہو کر کینیا کالونی کی جو بندرگاہ ممباسا میں کینیا کالونی کی بندرگاہ ممباسا میں پہنچے. جی یہ سب سے پہلے احمدی تھے جنہوں نے مشرقی افریقہ کے ساحل پر قدم رکھا ہے. پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف بزرگ پہنچتے رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب گڑیانوی، شیخ محمد بخش صاحب کڑیاں مارے والے، جی یہ بھی وہاں پہنچے تھے. جی یہ بھی جی جی یہ سارے جو ریلوے تھی نا ممباسا سے یوگینڈا تک، اسی کے تعلق میں. جی اور پھر حضرت شیخ نور احمد صاحب جلندھری، پھر حضرت شیخ حامد علی صاحب ساکن قلعہ غلام نبی متصل قادیان، پھر حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب، ان کے بھائی میاں قطب الدین صاحب ساکن بھیرا بھی یوگینڈا ریلوے کے ملازم کی حیثیت سے وہاں پہنچے. اور اس طرح انہوں نے مشرقی افریقہ کی پہلی احمدیہ جماعت کا قیام کیا رضوان اللہ علیہم. یہ سارے صحابہ تھے. تو مشرقی افریقہ اس لحاظ سے بڑا مبارک ہے کہ پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے وہاں احمدیت کا پودا لگایا ہے. 1896 میں تشریف لانے والے حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب اور شیخ حامد علی صاحب کو آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے ان کو واپس پھر جانا پڑا تھا. تو یہ ہے وہ آغاز جو افریقہ میں تبلیغ کا ہوا ہے. سب سے پہلے مشرقی افریقہ کو توفیق ملی اور کینیا کو. تو میں اسی لیے ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا بڑا مرتبہ پا کے سب کچھ کھو بیٹھے، دوسرا افریقہ کتنا آگے نکل گیا ہے، اب آپ لوگ بھی کچھ ہمت کریں. تو اب خدا کے فضل سے جو ہمارے مبلغ ہیں وسیم صاحب وہاں، یہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو ایک مہر سکوت تھی وہ تو ٹوٹ گئی ہے، جمود ختم ہو گیا. اب وہ سینکڑوں کے چکر سے نکل کے ہزار ہاتھ تک جا پہنچے ہیں ماشاءاللہ. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. کچھ نئے مبلغ وہاں سے آئے تھے نوجوان، ان کے آنے کے بعد بھی نئی زندگی پیدا ہوئی. پہلے جو وہاں سلسلہ تھا وہ مقامی اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا. اچھا جی. سب سے بڑی ٹریجڈی اس کا المیہ مشرقی افریقہ کا یہ ہے کہ اکثر تبلیغ پاکستانیوں ہی میں رہی، یا ہندوستانیوں میں کہنا چاہیے، پاکستان تو وجود میں بھی نہیں آیا تھا. اور اندرونی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نبردآزما ہو گئے. ہندوستانی، بنگالی جو اب پاکستان ہے، وہاں کے احمدی اور غیر احمدی، اور ایسی پولرائزیشن ہوئی ہے کہ گویا افریقہ میں اور کوئی بستا ہی نہیں. شاذ کے طور پر افریقن کو تبلیغ ہوئی ہے، اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں یہاں، اور اس کے نتیجے میں کئی نئے احمدی ہوئے. احمدیت بڑھتی رہی، مگر افریقنوں میں نہیں بلکہ افریقہ کے مہمانوں میں احمدیت بڑھتی رہی ہے. اور وہ پھر ایسا چکر بن گیا
کہ ابھی پچھلے چند سال تک بھی یہی حساب تھا کہ وہ جو ہے تنزانیہ جی وہاں کچھ فرق تھا، لیکن کینیا میں تو بالکل ہی ایک مٹھی سی تھی، چند گنتی کے نام کے افریقن تھے، باقی تو سب وہی. اس لیے ان کو بہت جھنجھوڑنا پڑا ہے، بار بار ان کو سمجھایا کیا کر رہے ہو تم، ہوش کرو. پھر جب مغربی افریقہ میں ایک نیا رجحان چلا ہے اور لکھو کھا شروع ہوئے ہیں، پھر ان کو غیرت آئی ہے کچھ. تو کینیا بھی ہلا، ادھر تنزانیہ میں تو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. اب ان کو میں نے مبلغ بنا دیا ہے کینیا میں انچارج، کیونکہ تنزانیہ تو کافی سنبھل گیا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے. کینیا میں ضرورت تھی ایک نئے بلڈ کی، نئے خون. اور ان کو میں نے کہا تمہارا مطمع نظر یہ ہے کہ جو کھوئی ہوئی عظمت تھی وہ ساری واپس لینی ہے، اور کینیا کو افریقہ کی اگر مضبوط ترین نہیں تو بہت مضبوط جماعتوں میں سے بنانا ہے انشاءاللہ. یہ ہے کینیا. آپ کا تعلق بھی کینیا سے رہا ہے؟ تنزانیہ سے جی. آپ تنزانیہ کے؟ جی ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہے جی. ابھی بھی ہے جی شہریت کے لحاظ سے. اچھا اب تنزانیہ کی شہری ہے یا ڈیول شہریت ہے؟ نہیں ڈیول نہیں ہے ہی تنزانین جی. اچھا مجھے پہلے ماشاء اللہ. یہ حضرت خلیفہ ثالث کا ارشاد تھا تو اس وقت میں نے لی تھی یہ برٹش نیشنلٹی گیو اوے کر کے نا. اچھا جی پہلے برٹش نیشنلٹی تھی وہ چھوڑ دی جی جی اور تنزانیہ کی لے لی جی. اور ابھی تک وہی ہے. اور بیگم کی؟ ان کی تو یہ یہاں کی ہے جی. ان کی سب کی جی. ویسے آپ کو دقت کوئی نہیں اس میں یہاں رہنے میں؟ نہیں الحمدللہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں حضور. نہیں حکومت کی طرف سے جی کوئی نہیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں جی ہے؟ کوئی نہیں جی بالکل الحمدللہ. شروع کریں پھر.